السلام علیکم محترم سامعین کرام، ہر انسان کے اندر خوبیاں اور اچھے کردار پائے جاتے ہیں جن سے وہ جانا اور پہچانا جاتا ہے۔ ایسے ہی آج ایک شخصیت کی خوبیوں کی کہانی آپ لوگوں کے سامنے رکھنے لگا ہوں۔ بادشاہ کا خاص وزیر ایاز اور باقی وزراء بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ باقی جتنے بھی وزراء تھے وہ ایاز سے بہت جلتے تھے کہ بادشاہ ایاز کو بہت زیادہ ترجیح اور ہر معاملے میں اس کو مقدم ٹھہراتا ہے۔ ایک مرتبہ بادشاہ نے ایک وزیر سے کہا کہ جاؤ میرے محل سے جواہرات اور ہیرے اٹھا کر لاؤ۔ جب ہیرے اور جواہرات اٹھا کر لایا تو بادشاہ نے ان جواہرات اور ہیروں کو پانی میں ڈال دیا اور وزراء سے کہا کہ ایک ایک کر کے پانی میں ڈبکی لگاؤ اور میرے یہ جواہرات اور ہیرے نکال کر لاؤ، اور یاد رہے کہ ہیرے بھی آ جانے چاہیے اور کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے۔ بادشاہ کی یہ بات سن کر سارے وزیر حیران ہو گئے کہ بادشاہ سلامت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہیرے بھی آپ کو نکال کر دیں اور ہمارے کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے؟ یہ تو ناممکن ہے۔ سب وزیروں سے بادشاہ نے کہا، لیکن تمام وزیروں نے انکار کا اظہار کیا۔ آخر میں بادشاہ نے ایاز سے کہا کہ ایاز جاؤ ڈبکی لگاؤ اور میرے یہ جواہرات اور ہیرے نکال کر لاؤ، اور یاد رہے کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے۔ ایاز نے جب بادشاہ کا یہ حکم سنا تو ایاز نے نہ او دیکھا نہ تاؤ دیکھا، فوراً اس پانی میں چھلانگ لگا دی اور وہ سارے جواہرات اور ہیرے نکال کر لایا۔ بادشاہ نے جب یہ دیکھا کہ ایاز کے کپڑے بھیگے ہوئے ہیں اور ایاز کے کپڑوں سے پانی نچڑ رہا ہے تو بادشاہ نے کہا، ایاز میں نے تو تمہیں کہا تھا کہ پانی میں ڈبکی لگاؤ، ہیرے بھی آ جانے چاہیے اور کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے، لیکن تمہارے کپڑوں سے تو پانی نچڑ رہا ہے۔ ایاز ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا، بادشاہ سلامت، آپ نے حکم دیا تھا کہ ہیرے نکال کر لانے ہیں اور کپڑے بھی نہیں بھیگنے چاہیے۔ اے میرے آقا، میں نے ایک حکم تو آپ کا پورا کر دیا کہ ہیرے نکال کر لایا، اور دوسرا حکم آپ کا پورا نہ کر سکا، اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ یہ بات سن کر بڑے حیران ہوا اور باقی وزراء سے کہا کہ دیکھا یہ ہیں اس کے اندر خوبیاں، اور ان خوبیوں کی بدولت میں اس کو زیادہ ترجیح اور مقدم ٹھہراتا ہوں۔ اسی ضمن میں ایک دوسرے واقعے میں کہا جاتا ہے کہ دربار لگا ہوا تھا، محمود غزنوی پھل کھا رہا تھا تو باقی تمام وزیر بھی وہاں پہ موجود تھے۔ بادشاہ نے وہ پھل اٹھائے اور تمام وزیروں کو دے دیے اور کہا کہ اس کو کھاؤ۔ تمام وزراء نے جب ان پھلوں کو اپنے منہ میں ڈالا تو چونکہ پھل کڑوے تھے تو تمام وزیروں نے تھو تھو کر کے اسے باہر نکال دیے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ کیا ہوا؟ وہ وزیر کہنے لگے کہ جناب یہ تو کڑوے ہیں۔ بادشاہ نے پھر وہی پھل ایاز کو دیے تو ایاز نے بڑی ہی لطافت کے ساتھ اور بڑی محبت کے ساتھ اس کو کھانے لگا۔ تو باقی وزیر حیران رہ گئے۔ بادشاہ نے کہا کہ ایاز یہ پھل کیا میٹھا تھا جو بڑے شوق کے ساتھ کھانے لگے ہو؟ ایاز کہنے لگا، جناب یہ پھل بہت کڑوا تھا، پوری زندگی میں نے آپ کے ہاتھوں سے میٹھے پھل کھائے ہیں، اب کڑوا کھانے کا وقت آ گیا ہے تو میں اس کو باہر نکال دیتا۔ اللہ اکبر۔ ایک اور موقع پر وزیروں سے کہا کہ یہ جتنے بھی جواہرات اور ہیرے پڑے ہیں اور آپ کا جتنا دل اور من کرتا ہے اپنی مرضی سے اٹھا لو۔ تمام وزیروں نے اپنی چاہت اور اپنی آرزو کے مطابق وہ جواہرات اور ہیرے اٹھا لیے۔ پاس ہی ایاز کھڑا تھا۔ بادشاہ نے کہا کہ ایاز تم کیوں نہیں اٹھاتے؟ تم بھی اٹھا لو جتنا تمہارا دل اور تمہارا من کرتا ہے۔ تو ایاز نے ان ہیروں اور جواہرات پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے بادشاہ پہ ہاتھ رکھ دیا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایاز ہیروں پہ اور جواہرات پہ ہاتھ رکھنے کی بجائے تو نے مجھ پہ ہاتھ کیوں رکھا ہے؟ تو ایاز نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ ایاز نے کہا کہ مجھے ہیروں پہ ہاتھ رکھنے کی کیا ضرورت ہے؟
مجھے تو ہیروں والا چاہیے، جب ہیروں والا مجھے مل جائے گا تو ہیرے بھی خود بخود مجھے مل جائیں گے۔ تو یہ خوبیاں اور یہ ذہانت دیکھ کر تمام وزراء بڑے حیران رہ گئے، اور بادشاہ نے کہا کہ میں اسی وجہ سے اپنے وزیر سے اتنی محبت اور اتنی چاہت رکھتا ہوں۔ محترم سامعین کرام، اگر میری اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کوئی نصیحت کی باتیں ملی ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔